اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ صاحبان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے جمعۃ الوداع کی تمام برکتیں، رحمتیں، نوازشیں، عنایتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الذاریات 27ویں پارے میں آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسانیت کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو نیک عمل بھی تو عبادت ہے، یعنی بندگی پھر اسی کی ہے، عبادت پھر اسی کی۔ تو عبادت کا ویسے ہی بڑا اجر ہے۔ یہ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم اپنے دل کو عبادت پر آمادہ کرو، اپنے دل کو عبادت کے ذوق اور شوق سے بھر لو، تو فرمایا میں تمہیں غنی کر دوں گا اور فقر کے دروازے بند کر دوں گا، تم سے مفلسی کو دور بھگا دوں گا، اور اگر تم نے اپنے آپ کو عبادت پر آمادہ نہ کیا تو تمہارے دل کو پھر میں شغل سے بھر دوں گا۔ اور اس شغل سے مراد پھر محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا داری کے کام کاج ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج ہم کس حد تک اس دنیا داری میں پھنس گئے، اس دنیا داری میں الجھ کے رہ گئے۔ تو ہر بندہ غنی ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو استغنا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے چیزوں سے، دنیا کی حسرتوں سے، دنیا کی حاجتوں سے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو اپنے دل کو میرے حضور میں عبادت کے لیے آمادہ کر۔ پھر گرامی قدر حضرات آپ ذرا غور کریں کہ یہ تو عام عبادت کی، عام ایام میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جہاں عبادتوں کو ثواب کی ضربیں لگ رہی ہوں وہاں عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم آپ دیکھیں بازار میں اگر کہیں کوئی چیز ہمیں آسانی سے دستیاب ہے اور سستے داموں مل رہی ہے، آپ یقین کریں آپ اس بات کی تردید نہیں کر سکتے کہ دوڑ لگ جائے گی، ہم کہیں گے یار یہ مال جلدی مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے، اکٹھا کر لیں، سستا مل رہا ہے اس کو اکٹھا کر لیں، جلدی سے لے لیں۔ اور زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ جمع کر لیں۔ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اللہ کا یہ مہمان مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم بالکل آخری ایام میں ہیں۔ ابھی بھی ایک رات 29ویں رات جو متوقع لیلۃ القدر ہو سکتی ہے ہمارے پاس، وہ بھی الحمدللہ موجود ہے، اور وہی رات چاند رات بھی ہو سکتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ 30 روزے عطا فرمائے تاکہ ہم ایک دن اس کی عبادت پھر اسی طرح سے اور کر لیں، تو پھر وہ اگلی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہوگی۔ تو اس طرح سے 2 اہم ترین راتیں
ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیلۃ الجائزہ جس کو چاند رات کہتے ہیں، اس ایک رات میں اس پورے رمضان المبارک جتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ اس کی فضیلت کا عالم ہے۔ پھر فرمایا انعام کی رات ہے، مشقتوں کے صلے کی رات ہے۔ انسان سارا مہینہ مزدوری کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں جب اس کو مزدوری ملنے کا وقت آتا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی اسے راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر مزدوری اس کی توقع سے بڑھ کے مل جائے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اپنے کیے ہوئے کام پر جو مزدوری ہم حاصل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری فکس ایک تنخواہ ہے، ایک سیلری ہے، وہ ہمیں مل گئی، ہم اس تنخواہ پہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک فکس سیلری ہے، اور اگر کوئی شخص تنخواہ لینے جائے اور اسے پتہ لگے آج ایک تنخواہ نہیں اسے 70 تنخواہیں مل رہی ہیں، ایک نہیں اسے 700 گنا زیادہ مل رہے ہیں، آپ خود اندازہ کریں اس وقت اس کی حالت کیا ہوگا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی گناہ عطا فرمانا ہے، اور وہ کئی گناہ کا اندازہ، اس کا کوئی پیمانہ، اس کی پیمائش انسان کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں اللہ نے بے حساب اجر و ثواب کی بات کی وہاں یہی کہا کہ آپ کو کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، خود ہی بتا دیا کہ آپ کو کیا ادراک ہو سکتا ہے۔ اے انسان، تجھے اس کی فہم و فراست ہی نہیں، تجھے ادراک ہی نہیں یہ رات کیسی۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہیں اس رات کے اجر اور ثواب کا علم نہیں۔ شعب الایمان میں 3421 نمبر حدیث میں نقل فرمایا کہ مشقتوں کے صلے کی رات ہے، یہ مزدوری حاصل کرنے کی رات ہے، اور مزدوری بھی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے کئی گنا بڑھا کے انسان کو عطا کر دی۔ اور آپ کو اس ایک رات کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سناؤں۔ ابن ماجہ میں 1782 نمبر پہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، ایک جگہ پہ طبرانی میں بھی یہ حدیث مبارکہ آئی، من قام لیلۃ العیدین، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ فرمایا من قام، جو کھڑا رہا، لیلۃ العیدین، عیدین کی راتوں کو، ایک جگہ پہ فرمایا لیلۃ الفطر والاضحیٰ، ایک جگہ فرمایا لیلۃ العیدین، یعنی جو عید کی رات کو کھڑا رہا، کھڑے سے مراد عبادت میں مشغول رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا، تسبیحات کرتا رہا، مناجات کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، نوافل کی کثرت کرتا رہا، قرآن شریف کو پڑھتا رہا، آیات پہ غور کرتا رہا، اس نے رات کو عبادت میں گزارا، تو فرمایا محتسبا للہ، اللہ کے حضور میں اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے، اپنے زندگی کے روز و شب پر غور و فکر کرتے ہوئے، جس نے عید کی راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، اپنے حال پر غور و فکر کیا، لم یمت قلبہ، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں۔ سارے دل مردہ ہونے سے مراد حشر کی وہ سر و سامانیاں ہیں، حشر کے روز کی وہ کلفتیں ہیں، حشر کے روز کی مصیبتیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر کوئی پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ تو اس وقت بھی جب لوگوں کے قلوب مردہ ہو رہے ہوں گے، یعنی وہ مردہ سے مراد اب کسی کو کوئی خواہش نہیں ہوگی، ایک ہی مطمئن نظر ہوگا، بس اللہ پر رحم کر، بس اللہ ہمیں بخش لے، بس کسی طریقے سے نجات کا کوئی ذریعہ نکل آئے، کسی طریقے سے یہاں سے چھٹکارا ہو جائے، کسی طریقے سے عمل کی کتاب نہ کھلے، کسی طریقے سے کہیں نامہ اعمال ہمیں بس دائیں ہاتھ میں مل جائے، بس کسی طریقے سے کوئی فرشتہ ہمیں یہ کہہ دے کہ جاؤ جاؤ ادھر سے
نکلو جنت میں چلے جاؤ. آج کوئی سوال نہیں ہوگا. ہر وقت ہر شخص کو صرف یہی فکر ہوگی کہ ہماری جان کیسے چھوٹنی ہے. تو دل پریشان ہوگا. اس وقت بھی فرمایا جس نے ان راتوں میں عبادت کی اس کا دل روشن ہوگا, اس کا دل اللہ کی امید سے پر ہوگا, اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کی عنایتوں کو محسوس کر رہا ہوگا. اس دل کو فکر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور جو میرے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. اب کہنے کو تو یہ دو چھوٹے سے سادہ سے لفظ ہیں کہ خوف بھی نہیں ہے ان کو غم بھی نہیں ہے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, اموال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت دے دے صبر کرنے والوں کے لیے. خوف ایک بہت بڑی آزمائش اللہ ہے. آج ہم مختلف قسم کے خوف میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں ان کو تو میں نے خوف سے بھی آزاد کر دیا, ان کو غم سے بھی آزاد کر دیا. اب اگر آپ اس جملے پہ غور کریں, ان دو لفظوں پہ غور کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہے. ہم کہتے ہیں یہ نقصان ہو گیا تھا, اس کا غم ہے. یہ نقصان بھی نہ ہو جائے اس کا خوف ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے اللہ کے جو ولی ہیں, جو میرے نیک بندے ہیں, میں نے ان کا ماضی بھی اتنا شاندار اور تابناک بنایا ہے, یہ کبھی بیٹھ کے پچھتاتے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے میری یادوں میں وقت گزارا, انہوں نے میرے ذکر اذکار میں وقت گزارا ہے, انہوں نے توبہ کرتے ہوئے وقت گزارا ہے. تو فرمایا کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا, اور ہر وقت ایک مستقبل کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکی رہتی ہے, پتہ نہیں اب کیا ہو جائے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. فرمایا میں نے اس سے بھی آزاد کر دیا. یہ بے خوف لوگ ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والوں کو اللہ دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کا مستقبل بھی محفوظ ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے فضل سے ان کو ٹھکانے پہلے نظر آ جاتے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے روزانہ 1000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا, اس وقت تک وہ مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا میں جانے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے. تو کتنی راحت اور سکون والی موت ہو جب انسان جنت میں اپنا گھر دیکھے, پھر اس دنیا سے اس حالت میں مسکراتے ہوئے جا رہا ہو. تو لوگ رش کرتے ہیں ایسی موت کے اوپر. تو فرمایا جس دن تمام دل بھی مردہ ہو رہے ہوں گے, تو وہ دل مردہ نہیں ہوگا جس نے ان راتوں میں قیام کیا ہوگا, ان راتوں میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں معافی طلب کی ہوگی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں عبادت کا اجر ہی بڑھا. تو 4 راتیں لیلۃ الترویہ 8 ذو الحج کی رات, پھر لیلۃ العرفہ عرفات کا دن 9 ذو الحج کی رات, اور پھر لیلۃ النہر 10 ذو الحج کی رات, اور لیلۃ الفطر یعنی جس کو شب چاند کہتے ہیں, جس کو چاند رات کہتے ہیں, لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. یہی حدیث ترغیب و ترہیب میں ایک اور طریقے سے بھی آئی, اس میں 5ویں شب یعنی 15 شعبان کا بھی اضافہ کیا گیا. فرمایا جس نے ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لی, ان کو بے حساب و کتاب اللہ نے اجر عطا فرما دیا. تو یہ ہمارے پاس غنیمت ہے کہ یہ رات ہماری زندگی میں آ رہی. پھر عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے صبح کو فرشتے پھیل جاتے ہیں. حدیث مبارکہ فرشتے پھیلتے اور پکارتے ہیں چلو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چلو, اس بڑے بلند رب کی بارگاہ میں چلو جو ہر گناہ کو معاف کر دینے والا ہے. حتیٰ کہ مسلمان تیار ہو کر تو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں, عید کی نماز پڑھنے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ ذرا میرے ان نیک بندوں کا بدلہ کیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کو ان کی عبادتوں کا, ان کی ریاضتوں کا, ان کی مشقتوں کا پورا پورا صلہ دیجیے. اللہ فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے, میں نے ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے, ان کی نیکیوں کو میں نے قائم رکھا ہے, اور اب یہ گناہوں سے بالکل ایسے پاک ہو گئے جیسے یہ پہلے دن دنیا میں آئے. میں نے ان کو بخش دیا ہے, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو یہ ان راتوں کی فضیلتوں کی باتیں ہیں, لیکن افسوس
صد افسوس کہ چاند رات کو جب رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو حدیث مبارکہ پر ہمارا ایمان تو واقعی ہے کہ اس سے پہلے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر ظاہر اس رات چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا ہماری زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ مسجدوں سے غائب, چاند رات کو عشاء کی نماز میں مسجد میں نمازی نظر نہیں آتے. میں نے اسی لیے پہلے آپ کو اس رات کی فضیلت بتائی ہے اور پھر آپ اندازہ کریں اگر ہم اسی طرح لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے, اسی طرح شغل تماشوں میں لگ گئے, جی مہمان آ رہے ہیں, جی لباس پورے کرنے ہیں, فلاں چیز نہیں, بازاروں کو دوڑو, دنیا کی رونقوں میں پھر سے مگن, شیطان کھل گئے, نفس پھر بے قابو ہو رہا ہے, انسان عبادت سے جی کترا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حضور سے ملنے والی کتنی عظیم نعمتوں کو چھوڑ رہا ہے, کتنی عظیم نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پورا مہینہ کسی نے مزدوری کی ہو, پورا مہینہ کسی نے مزدوری کی, کبھی ایسا ہوا کہ مزدوری ملنے کا وقت آئے اور وہ بھاگ جائے؟ دنیا کے کاموں میں تو ہمیں بڑی عقل ہے, ہم تو مزدوری لینے مالک کے در پہ کھڑے رہیں, ہم تو کہیں ہم اس کی جان نہ چھوڑیں جب تک کہ ہمیں مزدوری نہ دے دو. یہاں تو میرے رب کریم خود آمادہ ہے کہ بندے آ اور مجھ سے کئی گنا زیادہ لے جا. اور اس رات طرح طرح کے تماشے شروع ہو گئے, طرح طرح کی محفلیں شروع ہو گئی, گانے بجانے شروع ہو گئے, وہ ساری کی ساری رحمتیں برکتیں. آپ خود دیکھیں اس رات کو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر نظر آتا ہے نا کہ اس سے پہلے واقعی اللہ کی رحمتیں تھیں. اللہ کے نیک بندوں پہ یہ رحمتیں قائم رہتی ہیں. میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ ہے اور مہمان جب کسی کے پاس آتا ہے نا تو دو چیزیں لے کر آتا ہے. ایک یہ کہ وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے, ایک یہ کہ وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے. جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ اپنا رزق تو ساتھ لے جاتا ہے لیکن رحمتیں ضرور چھوڑ جاتا ہے, لیکن اس کے پاس, اس میزبان کے پاس جس نے اس کی قدر کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی تو پھر یہ رحمتیں اور یہ جو عنایتیں یہ جاری رہتی ہیں. لیکن غافل بندے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح وہ گھٹ گھٹ کر یہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ مشقت ختم ہو رہا پھر آزاد زندگی بسر کریں, انہیں احساس ہی نہیں اس بات کا کہ اللہ نے ان پر کتنی رحمتیں کی ہوئی تھی. اس لیے اس رات کو خاص طور پر اہتمام فرمائیں. ہاں عید کی تیاری ضرور کریں. میں کچھ عید کی سنتیں بھی ہیں میں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق اپنی آرائش کیجئے. شریعت کے مطابق. آج نوجوان فٹافٹ جائیں گے حجام کے پاس, کہیں گے میرے طرح طرح کے ذرا ڈیزائن تو بنا دو, میرے ذرا سر کے ڈیزائن بنا دو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. داڑھی شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, کھلا کھلواڑ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی ایک عادت کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا یہ جہنم میں کیوں گئے, یہ دین کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے اپنے چہروں کے نقش و نگار کو بگاڑیں, خدارا اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجائیں. تو اپنی آرائش کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر. پھر غسل کرنا, مسواک کرنا اور جو دستیاب ہیں بہتر کپڑے وہ پہننا. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نئے کپڑے ہی پہنے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا لباس پہنتے تھے لیکن جب ان کو مل جاتا تھا. یہ ضروری نہیں کہ آپ جس طرح سے مرضی کوشش کرتے ہوئے نئے لباس کی تگ و دو کریں, کسی کا حق بھی کھا لیں لیکن جی ہم نے تو بڑے قیمتی اور اچھے لباس سے لانے. جو پاک اور صاف اور عمدہ لباس آپ کے پاس ہے وہ زیب تن کریں. اگر دستیاب ہو جائے تو نیا کپڑا ضرور پہنیں, نہیں مل رہا نیا کپڑا تو ملال نہ کریں. آپ کو جو اچھا اور بہترین صاف ستھرا جو لباس آپ کے پاس موجود لباسوں میں سے اچھا لباس ہے وہ پہنیں, سنت ہے. خوشبو لگانا سنت ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے. اور فرمایا عید کی نماز کو کھلے میدان میں پڑھنا یا عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے.
پھر فرمایا ایک راستے سے جائیں اور واپسی دوسرے راستے سے کریں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یعنی آپ تھوڑی سی گلی بدل لیں, تھوڑا سا راستہ, اگر آپ کا ایک ہی راستہ جاتا ہے پھر بھی کہیں کسی بازار میں سے کسی جگہ میں سے کوئی شارٹ کٹ لے لیں, سنت پوری کریں کہ ایک طرف سے گئے تھے دوسری طرف سے آگے. بعض علاقے ایسے ہیں, بعض گھر ایسے ہیں جن کو دوسرا راستہ نہیں لگتا, اسی سے آنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں راستے میں سے تھوڑی سی اس نیت سے راستے کو ضرور بدلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں یہ سنت ادا کر رہا ہوں. پھر میں راستے میں آہستہ آہستہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ذکر کرتے جائیں آہستہ زیر لب. اس سے کیا مراد ہے؟ فضول گفتگو نہیں کرنا. کوئی راستے میں ملتا ہے اس سے سلام ضرور کریں, دلجوئی کے ساتھ سلام کریں, لیکن پھر آپ یہ تسبیح جاری رکھیں. فضول لغویات سے, بلا وجہ کہکہوں سے, بلا وجہ کی جھوٹ سے, طرح طرح کے تماشوں سے, طرح طرح کے مذاق سے اپنے آپ کو بچائیں. جاتے ہوئے بھی ذکر کریں, آتے ہوئے بھی ذکر کریں. اور سواری کے بغیر پیدل جانا بھی سنت ہے, لیکن اگر کوئی بیمار ہیں, ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, ان کے لیے جانا مستحب ہے. ان کو ضرور آپ بزرگوں کو ساتھ لے کر جائیں. خود بھی اگر آپ جوان باہمت ہیں تو پھر کوشش کریں کہ سواری کے بغیر جائیں. اس سے بھی ایک بڑا خوبصورت حکمت ہے اس میں, کیونکہ سواری پہ جاتے انسان تیزی سے گزر جاتا ہے. پیدل جائے گا تو راستے میں لوگوں سے میل ملاقات ہو جائے, لوگوں کا حال چال پوچھیں. تو یہ کچھ سنتیں ہیں جو عید الفطر کی ہیں, ان کو ضرور ادا کریں. عام طور پر ہم بڑے بڑے امیر نیک بڑے لوگوں کو تو بڑے آرام سے ملتے ہیں اور دل کرتا ہے ہم گلے ملیں اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں, اور غریب غربا جن کا سادہ سا لباس ہوتا ہے ان سے ملنے میں حد تک محسوس کرتے ہیں. ہم یہ ادھر ہم سمجھتے ہیں ہمارا لباس نہ خراب ہو جائے. خدا را غریبوں کو ملے. آج کل احتیاط ہے, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, احتیاط کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے, ضرور کریں, لیکن ان سے بڑی دلجوئی سے اپنائیت سے ان کو سلام کریں. پتا چلے ان کو کہ اس بندے نے بڑی دل سے سلام کیا, کیا پتا آپ اس کو اچھے طریقے سے ملے, اس کے عید کا دن اچھا ہوگا. تو یہ کچھ سنتیں ہیں جو عید سے متعلقہ تھی, میں نے آپ کے گوشت گزار کی. رمضان المبارک کا اختتام ہو جائے گا. خدا را اس مہینے میں جو ہم نے پریکٹس کی ہے, جو ہم نے مشق کی ہے, ہمارا نفس کافی حد تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے گناہوں سے باز رہا ہے. تو رمضان المبارک کے بعد بھی خدا را اس اپنی روٹین کو جاری رکھنے کی کوشش کریں, نمازوں کا اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے جانے کے فوراً بعد پھر مسجدوں میں سناٹا چھا جائے, پھر مسجدیں ویران ہو جائیں, پھر مؤذن اذان دے کر دیکھتا رہے, امام پیچھے انتظار کرتا رہے کہ نمازی کہاں گئے. تو مسجدوں کو آباد ضرور کریں. مسجدوں میں آپ فاصلہ رکھ کر نماز پڑھیں, لیکن مسجدوں میں ضرور آئیں. اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. تو جن جن گناہوں سے ہم اجتناب کرتے رہے, جن جن گناہوں سے ہم بچتے رہے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح سے ان گناہوں سے بچنا ہے. لغویات سے بچنا ہے, گانے بجانے سے بچنا ہے, گانے سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا ہے. ہم نے برے مناظر کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا ہے. ہم نے جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, چغلی کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے. ہم نے اپنے دل میں کینہ, بغض اور نفرت نہیں رکھنی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات بھی 4 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ایک عادی شرابی, والدین کا نافرمان, رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنے والا اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا. تو ان اپنی باتوں کو, ان چیزوں کو, ان بری اخلاق کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے. غیر رمضان میں بھی دور کرنا ہے. آپ یقین کریں علماء اکرام, صوفیاء اکرام, اولیاء اکرام رمضان المبارک کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے یہی دعائیں کرتے تھے, یا اللہ جو رمضان میں دعائیں کی ہیں وہ پوری ہو جائیں. رمضان کے بعد 6 مہینے تک رمضان کے لیے اداس رہا کرتے تھے, اور اگلے 6 مہینے رمضان کی حسرت میں, اس کا انتظار میں گزار دیا کرتے. ایسے ان کا سارا سال اسی رمضان کی طرف لگا رہتا ہے. سارا سال اسی طرح وہ اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے. کوشش کریں قبرستان میں جائیں, اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. عید کی نماز پڑھتے ہوئے ہر سال یہ ذہن میں آتا ہے کون لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے, آج نہیں. اسی طرح کسی روز لوگ ہمارے بغیر بھی عید پڑھ رہے ہوں گے. ہم بھی اسی طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا سے چلے جائیں گے.
جنہوں نے جانا تھا صرف وہی تو نہیں گئے، ہم بھی اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ جو چلے گئے وہ ایک سبق دے کر گئے کہ اے بندے غفلت مت کر، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق ہی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کی کہ میں دیکھوں تم میں سے نیک اور اچھے اعمال کون کرتا ہے، میں دیکھوں میری بندگی کون کرتا ہے، میں دیکھوں میری طرف رجوع کون کرتا ہے۔ تو عید کی نماز میں غور کریں کہ جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، وہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ غریب غرباء کا خیال رکھیں، صدقات اور خیرات دیں، عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کریں۔ ابھی موجودہ وقت کے مطابق تقریباً جو مفتیان اکرام فرما رہے ہیں کم سے کم 125 روپے جو پر ہیڈ ہے وہ کم سے کم جو فطرانے کی رقم ہے وہ ادا کریں۔ فطرانے کی رقم ادا نہیں ہوتی، روزے معلق رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، جو ہم سے نہ بن سکا، ہم کسی نہ کسی وجہ سے بتقاضۂ بشریت لغویات میں مبتلا رہے، تو فطرانے کی ادائیگی سے وہ تمام لغویات ختم ہو جاتی ہیں، ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں فطرانے اپنے سے غریب لوگوں کو ادا کریں، اپنے رشتہ داروں میں سے غرباء کو دیکھیں، اپنے محلے داروں میں سے غرباء کو دیکھیں، ان کی مدد کر دیں، راستے میں فقیروں کو دے دیں، صدقات اور خیرات کریں، اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوقع آنے والی لیلۃ القدر اور آخری جو چاند رات ہوگی، جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کا صدقہ، اس آخری عشرے کا صدقہ، پوری دنیا میں عالم اسلام میں جو معتکفین حضرات ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں، ان کے اعتکاف پہ بیٹھے ان کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے